اللہ ہمیں گمراہی سے بچا اور اپنے ہدایت یافتہ لوگوں میں ہم سب کو شامل فرما۔ فلا تطع المکذبین، اے نبی آپ جھٹلانے والوں کی بات کو نہ مانیے گا۔ ودوا لو تدہنوا فیدہنون، یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا نرم ہو جائیں تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے، یہ گیو اینڈ ٹیک چاہتے ہیں۔ کبھی انہوں نے کہا ایک سال آپ ہمارے معبودوں کو مان لیں، ہم ایک سال آپ کے معبود کو اللہ کو مان لیں گے۔ تو سورہ کافرون اللہ نے نازل فرما دی، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ یہ پیشکشیں کرتے تھے، ٹیمپٹیشنز دے کر، گیو اینڈ ٹیک والی پالیسی اختیار کر کے اللہ کے رسول کو حق سے روکنا چاہتے تھے معاذ اللہ، جو کہ ممکن نہیں تھا۔ ہاں ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کفار اور اللہ کے دین کے باغی ہمیں دنیا کا لالچ دے کر کہیں دین سے روک نہ دیں، چند ٹکوں کی امداد دے کر ہمیں وہ شریعت کے نفاذ سے روک نہ دیں، یہ ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور آپ بے وقعت قسمیں کھانے والے کی بات کو نہ مانیے گا۔ اب ایک کردار بیان ہو رہا ہے، بعض مفسرین نے فرمایا ولید بن مغیرہ کا ذکر ہے، یہ اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں۔ گھٹیا کردار کے حامل لوگوں کا گھٹیا کردار بیان ہو رہا ہے، کہاں اللہ کے رسول کا پاکیزہ اور اعلیٰ ترین اخلاق، اور کہاں اس معاشرے کے لوگوں کے برے اخلاق کا ذکر آ رہا ہے۔ ان میں جو برائیوں کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا آپ کسی بے وقعت بڑی بڑی قسمیں کھانے والے کی بات نہ مانیے گا۔ حماز مشاء بنمیم، عیب نکالنے والا اور چغلی کرنے والا، پھرتے رہنے والا، جب دیکھو چغلیاں کرتے رہے گا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر لگائے گا، اور عیب نکالنے والا۔ مناع للخیر معتد اثیم، مال میں کنجوسی کرنے والا، حد سے بڑھنے والا، گناہگار۔ اس کی بات کو اہمیت نہ دیجیے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عتل بعد ذلک زنیم، سخت خو ہے اور اس کے بعد بد اصل بھی، اس کے نسب کا معلوم بھی نہیں، لگتا ہے کہ زنا کی پیداوار۔ ان کان ذا مال و بنین، وہ یہ گھمنڈ کرتا ہے کہ اس کو مال اور بیٹے دے دیے گئے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب جب اس پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، قول اساطیر الاولین، وہ کہتا ہے تو پچھلے لوگوں کی کہانی ہے، اللہ کی آیات کو مذاق میں ٹال دیتا ہے۔ سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم اس کی ناک پر ایک داغ لگائیں گے۔ مراد ایک گھٹیا کردار کے لوگ یہ برباد ہوں گے، ذلیل اور رسوا کیے جائیں گے۔ ہر دور میں اللہ نے ظالم و جابروں کو عبرت کا نشان بنایا، چاہے وہ فرعون ہو، حامان ہو، شداد یا دیگر ظالم قومیں ہوں، جن کا تذکرہ بار بار ہمارے سامنے آ چکا۔ اب ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے باغ والے کا۔ روایات میں کہ یمن کے علاقے میں ایک باغ تھا اور باغ کا مالک ایک نیک آدمی تھا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا تھا یتیموں پر، مسکینوں پر، مگر اس کے انتقال کے بعد اس کے بیٹوں کے ہاتھ میں وہ باغ آ گیا۔ یہ لوگ کنجوس تھے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، مال بڑا تھا ان کے پاس، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا۔ یہ واقعہ بیان کر کے مشرکین مکہ کو عبرت دلائی جا رہی ہے، جو اپنے مال پر، اولاد پر اکڑتے تھے۔ ان اکڑنے والوں کو عبرت دلانے کے لیے آئیے اس واقعے کا مطالعہ کریں۔ ارشاد ہوا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، بے شک انہیں ہم نے آزمایا جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، جبکہ انہوں نے قسم کھائی کہ صبح ہوتے ہی ہم اس کا پھل توڑ لیں، راتوں رات نکل جاؤ تاکہ پھل کے توڑنے کے موقع پر غریب غربا مانگنے کے لیے نہ آ جائیں، جلدی کرو۔ ولا یستثنون، انہوں نے کوئی استثناء نہیں کیا، یعنی انشاءاللہ نہ کہا، جو ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ہوگا، مگر کوئی ایکسیپشن، کوئی استثناء انہوں نے برقرار نہ رکھا اس میں۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، بس ان پر آپ کے رب کی طرف سے ایک عذاب پھر گیا اس حال میں کہ یہ سوئے ہوئے تھے۔ فاصبحت کالصریم، تو صبح کو باغ ایسا ہو گیا جیسے ایک کٹا ہوا کھیت، بالکل اللہ نے برباد کر دیا۔ فتنادوا مصبحین، صبح ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو پکارنے لگے، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، صبح سویرے اپنے کھیت پر چلو اگر تم کاٹنے والے ہو، اگر تو پھل جلدی کاٹنا ہے تو جلدی نکلو۔ فانطلقوا ہم یتخافتون، پھر وہ چلے اور چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے۔ اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، کہ آج تم پر وہاں کوئی مسکین داخل نہ ہو جائے۔ ایک نمبر کے کنجوس اور خرچ کرنے سے کنجوسی کرنے والے کہہ رہے دیکھو کہ مسکین نہ آ جائے، جلدی فصل کاٹو۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور وہ اس ظلم اور گھمنڈ کے ساتھ گئے کہ اپنی اس کنجوسی پر وہ قدرت رکھتے ہیں۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون، بس جب انہوں نے اسے دیکھا تو کہنے لگے ہم تو راستہ بھٹک گئے۔ بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو بد نصیب ہو گئے، ہم تو مارے گئے، یہ باغ برباد ہو گیا۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان کے ایک بہترین آدمی نے کہا کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے، اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے۔
قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، وہ بولے اللہ پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہم ہی ظالم ہیں۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر وہ متوجہ ہوئے ان میں سے ایک دوسرے کی طرف ملامت کرنے لگے، ایک دوسرے پر بلیم ڈالنے لگے، ملامت کرتے ہوئے کہنے لگے، بولے ہائے ہماری شامت، بے شک ہم تو سرکش لوگ ہیں۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، امید ہے ہمارا رب اس سے بہتر ہمیں بدلے میں عطا فرما دے۔ انا الى ربنا راغبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بات ان کو سمجھ آ گئی، مگر سزا تو ملی اس بات کی کہ بخیلی کرنا چاہیے، کنجوسی کرنا چاہیے۔ کذالک العذاب، اسی طرح ہوگا عذاب، اور آخرت کا عذاب سب سے بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے۔ یہ تو دنیا کا عذاب، سب سے بڑا عذاب آخرت کا۔ یہ واقعہ بیان کر کے مشرکین مکہ کو عبرت دلائی گئی، تمہارے مال، تمہاری جائیدادیں، تمہارے محلات، تمہارے مکانات، تمہاری یہ اکڑ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گی۔ اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کر لو، ورنہ برے انجام کے لیے تیار رہو۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، بے شک متقین کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمتوں کے باغات ہوں گے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ان متقی بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ ما لکم، تمہیں کیا ہوا؟ کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا کسی حکومت میں فرما بردار شہری اور مجرم برابر ہوتے ہیں؟ تو کیسے ممکن ہے اللہ کی اطاعت کرنے والے اور اللہ کے نافرمان برابر ہو جائیں؟ تمہیں کیا ہوا؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے کہ تم اس میں سے پڑھتے ہو؟ کہاں سے دلیل لے کر آگے اپنے شرک کے لیے؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم چاہو گے؟ کہاں سے دلیل لے کر آ گئے؟ کون سی کتاب تمہارے پاس؟ یہ گفتگو ناظرین اکرام انشاءاللہ جاری رہے گی، تاہم آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ہم سورۃ القلم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ مشرکین مکہ کو وعید اور ڈراوے سنائے گئے اور اب ان سے خطاب ہو رہا ہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس کو تم پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم پسند کرتے ہو، جو چاہو گے تمہیں ملے گا تمہاری چاہت کی بنیاد پر؟ کہاں سے اس بات کی تم دلیل لے آئے؟ آئیے مطالعہ آگے بڑھائیں۔ سورۃ القلم آیت نمبر 39 سے ارشاد ہوا، ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، کیا تمہارے لیے ہمارے پاس کوئی پختہ عہد ہے کہ وہ جو قیامت تک پہنچنے والا ہے؟ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے تم نے کوئی اللہ سے عہد دے رکھا ہے کہ اللہ تمہیں ہرگز عذاب نہیں دے گا، معافی کر دے گا؟ ام لکم ایمان علینا، کیا تمہارے لیے ہمارے ذمے کوئی پختہ عہد ہے؟ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ پہنچنے والا ہو۔ ان لکم لما تحکمون، کہ بے شک تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم فیصلے کرتے ہو۔ چاہت تو اللہ کی چاہت ہے، تمہاری مرضی پہ تھوڑا ہی عمل ہوگا۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، اے نبی سے پوچھ لیجئے ان میں سے اس بات کا ذمہ دار کون ہے، کون اس کی ذمہ داری لیتا ہے اس طرح کی باتیں کرنے کی؟ ام لہم شرکاء، کیا ان کے کوئی شریک ہیں؟ فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، تو چاہیے کہ یہ اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر یہ سچے ہیں۔ اب بڑا سخت مقام قرآن کا ارشاد ہوا، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پنڈلی سے پردہ ہٹا دیا جائے گا، ایک رائے کہ اللہ اپنی پنڈلی کھولے گا۔ یہ متشابہات میں سے اس کے اصل معنی اللہ کے علم میں۔ جس دن پنڈلی سے پردہ ہٹا دیا جائے گا اور وہ سجدوں کی طرف بلائے جائیں گے، فلا یستطیعون، وہ اس کی استطاعت نہیں رکھیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے ان کی کمر تختوں کی طرح کر دی جائے گی، سخت، وہ جھکنا چاہیں گے بھی تو نہیں جھک سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، اور انہیں پہلے اس سے سجدوں کی طرف بلایا جاتا تھا جبکہ وہ صحیح سالم تھے۔ دنیا میں مہلت تھی، اللہ کی پکار تھی، اللہ کی تعلیم قبول کرو، اس کی تعلیمات پر عمل کرو، جھکو اس کے سامنے۔ نہیں جھکے دنیا میں، قیامت میں چاہو گے بھی تو جھک نہیں سکو گے۔ اللہ آج ہمیں جھکنے کی توفیق دے۔ مسلمان 5 وقت اذان کی آواز سنے اور اللہ کے سامنے نہ جھکے تو کل یہ انجام اس کا بھی ہو سکتا ہے کہ جھکنا چاہے گا پھر تو اس کو جھکنے کی توفیق نہیں ملے گی۔ اللہ اس برے انجام سے ہمیں بچائے اور آج جھکنے کی، اللہ کی اطاعت کرنے کی، تمام نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور اس کو چھوڑ دیجئے
جو اس کلام کو جھٹلاتا ہے، قرآن کے جھٹلانے والوں سے اللہ خود نمٹنے کے لیے کافی۔ سنستدرجهم من حیث لا يعلمون، ہم انہیں عنقریب آہستہ آہستہ پکڑیں گے، اس حال میں کہ انہیں معلوم بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے سنبھلنے کے لیے، بندہ عیاشی میں پڑا رہتا ہے اور اچانک اس کی ایسی پکڑ ہوتی ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، بے شک میری تدبیر بہت پختہ ہے۔ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ، اے نبی آپ ان سے کوئی اجر مانگتے ہیں کہ جس کے تاوان کے بوجھ تلے یہ دبے جا رہے ہوں، کوئی آپ نے ان سے پیسہ مانگا حق کی دعوت کے لیے؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون، کیا ان کے پاس علم غیب ہے کہ بس وہ لکھ لیتے ہوں؟ فاصبر لحکم ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے انتظار میں۔ ولا تکن کصاحب الحوت، اور مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیے گا، وہ ذرا جلدی چلے گئے تھے، آپ جلدی نہ کیجیے گا، اللہ کے فیصلے کا انتظار کیجیے اور ڈٹے رہیے۔ اذ نادا وہو مکظوم، جبکہ انہوں نے پکارا یونس علیہ السلام نے اس حال میں کہ وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر ان کے رب کی نعمت نے ان کو سنبھالا نہ ہوتا، لنبذ بالعراء وہو مذموم، تو وہ یقیناً چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے، اس حال میں کہ ان کا حال ابتر ہوتا، مگر اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارتے رہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ ارشاد ہوا فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، بس ان کے رب نے انہیں چن لیا اور انہیں نیک لوگوں میں سے بنا دیا۔ اب مشرکین کا بیان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ناکام کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ ارشاد ہوا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، اور قریب تھا کہ کافر آپ کو ڈگمگا دیں اپنی آنکھوں کے ذریعے جب وہ کتاب یعنی قرآن کی نصیحت کو سنتے ہیں۔ آنکھوں سے گھور کر کچھ لوگ رو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے چند لوگوں کو اللہ کے رسول پر مسلط کرنے کی معاذ اللہ کوشش کی مشرکین نے، اللہ نے اپنے رسول کی حفاظت فرمائی۔ لما سمعوا الذکر، جبکہ وہ ذکر یعنی قرآن کو سنتے ہیں، وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور وہ کہتے ہیں یہ تو مجنون ہے، معاذ اللہ۔ صادق اور امین کی گواہی ان مشرکوں نے خود دی، اب ہٹ دھرمی پر آ کر مجنون کہتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل اس بات کے لیے نہیں، اور اللہ کے رسول کی اخلاق کی گواہی تو سورت کے آغاز میں آ چکی۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، اور یہ قرآن تو نہیں ہے مگر ایک یاد دہانی تمام جہان والوں کے لیے، جو چاہے قبول کرے جو چاہے انکار کرے۔ اے اللہ ہمیں اس قرآن پر دل کی گہرائیوں سے ایمان لانے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سورۃ القلم کے بعد سورۃ الحاقہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں اللہ نے قیامت کی ہلاکیوں کو بیان کیا اور پچھلی نافرمان قوموں کا ذکر بھی آیا اور حشر کے برپا ہونے کا تذکرہ بھی ہے۔ آئیے سورۃ الحاقہ کا مطالعہ شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ، بڑا زوردار انداز، سچ مچ ہو جانے والی۔ ملحاقہ، اور تمہیں کیا پتا وہ سچ مچ ہو جانے والی کیا ہے۔ وما ادراک ملحاقہ، اور تم کیا سمجھے وہ سچ مچ ہو جانے والی کیا ہے، یعنی قیامت۔ اب اس کے جھٹلانے والوں کا ذکر۔ ارشاد ہوا کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، قوم سمود اور قوم عاد نے کھڑ کھڑانے والی یعنی قیامت کو جھٹلایا۔ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، پس رہے سمود تو انہیں ہلاک کیا گیا ایک زوردار آواز سے۔ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ، رہے عاد تو وہ ہلاک کیے گئے ایک تم اور تیز حد سے بڑھ جانے والی ہوا کے ذریعے۔ سخر علیم 7 لیال و8 ایام حسوما، وہ آندھی اللہ سبحانہ وتعالی نے ان پر لگاتار 7 رات اور 8 دن مسلط فرما دی، چلتی چلی گئی، مسلسل ان کو تباہ کر دیا۔ فتر القوم فیہا صرعا، پس اس قوم کو یوں دیکھتے ہو گویا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں، گرے پڑے تھے، مٹا دیے گئے۔ فہل تری لہم من باقیہ، تو کیا اب تم ان میں سے کسی کو باقی دیکھتے ہو، کوئی بچا اللہ کے عذاب سے؟ وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفکات بالخاطئہ، اور فرعون آیا اور اس سے پہلے کے لوگ اور الٹی ہوئی بستیوں کے لوگ خطاؤں کے ساتھ، مراد قوم لوط کی بستیاں جن کو الٹا دیا گیا عذاب سے، یہ سب خطاؤں کے ساتھ آئے۔ فعصوا رسول ربہم،
انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی، فاخذہم اخذۃ رابیہ، تو اللہ نے انہیں سخت گرفت میں پکڑا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ انا لما طغى الماء، پھر پس بے شک جب پانی طغیانی پر آیا، حملناکم فی الجاریہ، ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا، قوم نوح کی طرف اشارہ، لنجعلها لکم تذکرۃ وتعیھا اذن واعیہ، تاکہ ہم تمہارے لیے اس کو ایک نصیحت بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ یہ سارے واقعات لوگوں کی سبق آموزی اور عبرت کے لیے بیان فرما رہے ہیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جب سور میں پھونک ماری جائے گی یکبارگی، پہلی مرتبہ، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور اٹھائی جائے گی زمین اور پہاڑ، پس وہ یکبارگی ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، کوٹ کوٹ کر بالکل زمین اور پہاڑوں کو برابر کر دیا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، پس اس دن واقع ہو جانے والی واقع ہو جائے گی، یعنی قیامت۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن وہ بالکل کمزور ہوگا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے آ جائیں گے آسمان کے کناروں سے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور 8 فرشتے اس دن آپ کے رب کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کے فرشتے 8 ہیں جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں، ان کی اصل کیفیت اللہ ہی کے علم میں۔ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، جس دن تم پیش کیے جاؤ گے تمہاری کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہے گی۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، اب نتائج کا بیان، دائیں ہاتھ والوں کا ذکر۔ پس جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، تو وہ کہے گا لو پڑھ لو میری کتاب، میرے نام اعمال کو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، بے شک میں یقین رکھتا تھا کہ مجھے میرا حساب ملنے والا ہے۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، پس وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ فی جنت عالیہ، عالی مقام جنت میں، قطوفہا دانیہ، جن کے میوے قریب جھکے ہوئے ہوں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، تم کھاؤ اور پیو مزے سے اس کے بدلے جو گزرے ہوئے ایام میں تم اعمال کرتے رہے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اب برے لوگوں کے انجام کا بیان، بائیں ہاتھ والے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور رہا وہ جس کو اس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا۔ جیسے فیل ہونے والے بچے کبھی رزلٹ لینا نہیں چاہتے، آخرت میں ناکام ہونے والا کہے گا اے کاش مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، کاش یہ دن نہ آتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش موت قصہ چکا دیتی، مجھے دوبارہ زندگی نہ ملتی۔ ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میری بادشاہت مجھ سے جاتی رہی۔ اللہ اکبر، اس دن کی حسرت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب سخت عذاب کے ڈراوے اور ارشاد ہوا خذوہ فغلوہ، فرشتوں کو حکم ہوگا اسے پکڑو، اسے طوق پہناؤ۔ ثم الجحیم صلو، پھر اسے جہنم میں ڈالو۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایک زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ جتنی ہے اس کو جکڑ دو۔ استغفر اللہ، کون ہے یہ؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ وہ تھا جو اللہ رب العالمین پر جو عظمت والا ہے ایمان نہیں لاتا تھا، حقوق اللہ بھی پامال کیے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا تھا، بندوں کے حقوق بھی پامال کیے۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، بس آج اس کے یہاں کوئی دوست نہیں ہوگا جو اس کے کام آ سکے، اس کو عذاب سے بچا سکے۔ یہ ہے انجام ظالموں کا۔ ولا طعام الا من غسلین، اور دوزخیوں کی پیپ کے سوا کوئی کھانا اس کے لیے نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ، لا یأکلہ الا الخاطئون، اسے گناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ پکڑا جائے گا، جکڑا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے، حقوق اللہ پامال کرتے تھے، بندوں کو کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتے تھے، بندوں کے حقوق پامال کرتے تھے، جہنم میں ہوں گے، کوئی داد رسی ان کی نہیں ہوگی۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
أخيا ورتل القرآن اصدح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا